بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ سورہ ہود کی آیت 69۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا ضیافت کے لیے لے آیا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان آیات میں دونوں میں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، یعنی یہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، اور یہ وجہ تھی، اور فرشتے آتے بھی اسی طرح سے ہیں انسانوں کے درمیان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ان کی کہیے کہ فطری اور یا ان کے اپنے طریقے کے مطابق کہ جو افراد مہمان کے طور پر آ جائیں تو ان کی مہمان نوازی کرنے کا ایک طریقہ ان کے پاس موجود تھا، یا یوں کہیے کہ مہمان نوازی کا ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ تو جب یہ لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے ان کو مہمان ہی سمجھا ہے، اور جیسے کہ اس میں اس آیت کے اندر بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں، یعنی انہیں پہچانتے نہیں تھے، انہیں جانتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے، اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ نبوی اخلاق میں سے ایک بات ہے کہ مہمانوں کی تواضع کی جائے، یعنی یہ چیز کے اندر سامنے آ رہی ہے۔ ویسے تو اس کے بارے میں کہا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ ہمیشہ کھانے کے وقت پر وہ کسی مہمان کو تلاش کر کے لے کے آتے، کسی ایسے فرد کو جو ان کے ساتھ کھانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ بہرحال یہ بات تو ایک الگ بات آتی ہے سامنے، لیکن اس میں جو چیز ہے وہ یہی کہ مہمان کے اکرام کی بات ہے اور اس کی تواضع کی بات ہے، اور اس کے لیے یہ بات یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ اجنبی لوگ تھے، انہیں وہ پہچانتے نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے اتنا انتظام کیا کہ ایک بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے کر آئے۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے، یعنی کھانا کھانے کے لیے وہ آمادہ نظر نہ آئے، کھانا کھانے نہ لگے، تو اب انہیں شبہ ہوا، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کھانے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو گویا یہ اندازہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا اس طرح سے آنا جو ہوا کہیے کہ اس کو بھی وہ ایک خلاف عادت بات سامنے آ رہی ہے، تو انہیں اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انہیں بھیجا گیا ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے۔ اس پر لوگوں نے یہ بات بھی کی، مفسرین نے، فرشتے انہوں نے یہ نہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ لوگ دشمنی پر آمادہ ہیں شاید، اس لیے کہ جب کوئی کھانا کھانے پر آمادہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست نہیں ہے، یعنی یہ عرب کے مزاج کے مطابق بات تھی۔ یہ بات بہرحال عرب کی نہیں تھی، یہ تو فلسطین کا معاملہ ہے جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی عرب کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ وہ ان سے مشتبہ ہوا اور خوف محسوس کرنے لگا۔ قرآن مجید یہ بات کہہ رہا ہے اوجس منہم خیفہ، تو انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا، ہم بھیجے ہوئے ہیں الی قوم لوط کی طرف۔ اچھا، اس جملے سے یہ دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا، اور ایک طرف یہ کہ یہ جو پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں،
اور وہاں ان کا معاملہ ہے یعنی اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے. تو یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور یہاں پر ان کے لیے کیا کہ بشارت لے کر ان کے لیے آئے ہیں. یہ بشارت کا معاملہ اب آگے سامنے آ رہا ہے. ابھی انہوں نے کوئی بشارت دی نہیں ہے. ابھی تو آنے کے بعد پہلا کام کیا ہوا ہے؟ قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ پہلے انہوں نے سلام کیا اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا ہے. اب یہاں سلاما سلام کا لفظ آیا ہے، لیکن سلامہ یا سلام جو ہے اس سے مراد ہے کہ سلام کیا. لیکن جب کوئی کہے کہ سلام کرو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی کا جواب اسی طرح سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا اسے آگے بڑھا کر برکاتہ. تو اس میں یہ بات کہ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے ویسے ہی ہمیں سلام کرنا ہے. تو ہمیں یہ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں سلامن اور سلامن کا لفظ آتا ہے، یا ایک اور مقام پر یہ بات آتی ہے کہ جہاں فرشتے جو ہے انہیں سلام کریں گے تو اس اعتبار سے وہاں اس سے مختلف لفظ آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہی سلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تعلیم کیا ہے اسی کو اختیار کرنا ہے. وامرأتہ قائمہ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی وہیں کھڑی تھی اور یہ سن کر وہ ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اب اس میں یہ جو بات آئی سامنے کہ پہلے آیا وامرأتہ قائمہ کہ ان کی بیوی جو ہے وہاں کھڑی ہوئی تھی، فضحکت وہ جو ہے ہنس پڑی. تو یہ ہنسنے کا معاملہ جو ہے پہلے آ رہا ہے فبشرناها باسحاق، اور ہم نے پھر اسے اسحاق کی بشارت دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی. تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھی جاتی ہے کہ جس میں یعنی فرشتوں کے آمد کی اطلاع جو ہے وہ گھر والوں کو ہو گئی اور اس معاملے میں انہیں بھی تشویش ہوئی اور وہ ان کے اہلیہ بھی وہاں تک پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اطمینان ہوا. تو وہ کیا کہیے کہ یہ جو ہنسنے کی بات آتی ہے سامنے کی اطمینان کی بات، بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ خوشخبری کی بات ہے کہ جب خوشخبری سنائی ہے تو اس کے بعد ہنسنے کی بات ہے، لیکن خوشخبری کے بعد جو الفاظ سامنے آتے ہیں وہ دوسرے. تو یہاں پر پہلے تو خوشخبری یہ سنائی فبشرناها باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتون ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، ایک تو ہاجرہ کی بات آتی ہے جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں. یہ اسحاق علیہ السلام جو ہے سارا کے جو ہے پہلے پیدا ہوئے وہاں تولد ہوئے ہیں. تو یہ سارا ہیں جنہیں اس موقع پر اولاد کی خوشخبری دی گئی ہے. یہ اب تک لاولد تھی، ان کے اولاد نہیں تھی. تو اب یہ انہیں نہ صرف یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی جو ہے خوشخبری سنائی بلکہ اس کے بعد ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی. تو اب یہ بات کہنے میں ایک بات ہے، لیکن اس کے اندر کیا چیز موجود ہے کہ اسحاق علیہ السلام ہوں گے اور وہ اتنے یعنی عمر پائیں گے کہ ان کی بھی اولاد ہوگی، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے. یعنی خوشخبری کا یہ انداز ہے سامنے آتا ہے. قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب. وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھوس ہو گئی اور میرے میاں بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو یہ جو یا ویلتا کیا لفظ آتا ہے سامنے تو یہ افسوس کے لیے نہیں ہے، ویسے تو یہ اس طرح کا، لیکن یہ تعجب کے اظہار کے لیے. بعض اوقات یہ خواتین کے جو الفاظ ہیں اس طرح کے تعجب کے لیے، تو یہاں بھی یہ تعجب کے طور پر یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب جب کہ میں بڑھیا ہو گئی اور یہ جو ابراہیم ان کے شوہر ہیں ان کے معاملے میں کہ یہ جو ہے یہ بھی ضعیف بوڑھے ہو چکے ہیں. تو یہ بات بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی. تو ظاہر ہے اس عمر کے اندر اولاد کی کوئی توقع انسان کو نہیں ہوتی عام طور پر عام حالات کے اندر. تو اسی اعتبار سے وہ تعجب کر رہی ہیں کہ اب کیسے میرے اولاد ہوگی. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یعنی یہ کام تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ اتنی شان والا ہے، ایسا قابل تعریف ہے، یعنی اسے کمالات ایسے ہیں جو چاہتا ہے کر دیتا ہے اور اس کا فیصلہ بس کافی ہے.
تو اس اعتبار سے فرشتے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے اہلیہ سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر تعجب ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات آ گئی سامنے، تو لہٰذا یہ گویا کہیے کہ ایک انسانی بات تو ہے کہ تعجب ہو رہا ہے، لیکن اصلاً کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر بات ممکن ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، یعنی اللہ کی تو بڑی عنایات ہے تمہارے اوپر، لہٰذا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ اب اس میں جو بات الفاظ آتے ہیں یجادلنا، یجادل الجدال، جدال جھگڑا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، تو یہ گویا کہیے کہ جو جھگڑے کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو جس انداز سے یعنی ایک محبت اور ناز کے تعلق کا اظہار ہے ان الفاظ کے اندر، تو اس طرح سے یہ بات کہتے ہیں کہ اب قوم لوط کے معاملے میں انہوں نے جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ گفتگو شروع کی، یعنی اصرار شروع کیا۔ کس بات پر اصرار تھا یہ؟ کہ قوم لوط کو مہلت دی جائے، یعنی ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ یہ فرشتے جو آئے تھے یہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا جب یہ بات بتا دی انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خوشخبری بھی سنائی۔ پہلے گویا کہیے کہ اللہ نے ان کے سپرد یہ کام بھی کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور انہیں اس کی خوشخبری سناؤ، اور اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا تھا۔ انہیں پہلے ہی جب بات ہوئی تو اس کا اظہار اس طرح کیا کہ ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی یہ بات انہوں نے بتا دی تھی۔ اب یہاں پر جب یہ معاملہ صاف ہوا تو اب ابراہیم علیہ السلام اس معاملے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ کہیے کہ اصرار کر رہے ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے، ابھی گویا کہیے کہ انہیں مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بیان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت بھی ساتھ لیجیے، پھر بات کرتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھر نہیں پھر سکتا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے تمام یعنی ان کا جو اکرام ہے، ان کا جو مقام ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر جو ہے بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، انہیں دنیا کا امام بنایا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ تعریف اللہ نے ان کے لیے بیان کی ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ نے ان کے لیے حلیم اور اواہ منیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ رب العالمین اس مقام پر جو چیز ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ انہیں ابھی مہلت دی جائے، لیکن یہ بات ان کے سامنے بیان کر دی گئی کہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب یہ عذاب کسی کے ٹل نہیں سکتا، اب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس قوم کے اندر کوئی خیر کا عنصر باقی نہیں رہتا، یعنی کسی کو موقع کب مل دیا جاتا ہے کہ اس کے سدھرنے کی کوئی ابھی گنجائش باقی ہے، کوئی امکان ہے کہ اس کے اندر اصلاح کا کوئی عمل جاری رہ سکتا ہے، ابھی کوئی سدھرنے کا موقع ہے موجود، کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں لہٰذا مہلت دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پر بھی جانتے، اور لوگوں کے جو حالات ہیں اس پر شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کے اندر خیر کا کوئی عنصر باقی نہیں رہا ہے اور اب ان پر عذاب کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہو گیا۔ تو اب یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ جو پیچھے سے قصے چلے آ رہے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز اجاگر کی ہے وہ یہ کہ ایک طرف نوح علیہ السلام کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا، اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا اور اللہ سے درخواست بھی کرتا ہے، اللہ سے درخواست بھی کی ہے، لیکن جواب کیا ملا؟ جواب میں کوئی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ گویا کہ یہ الٹا ناراضگی کا اظہار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تو بگڑا ہوا کام ہے
اور مجھ سے اس چیز کی دعا مت کرو، اس چیز کا طلب مجھ سے مت کرو، وہ چیز اس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی گویا کہیے کہ سختی کی بات ہے. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے معذرت پیش کی ہے اللہ کے سامنے. تو یہ گویا بتایا گیا کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا مگر باپ اس کے کام نہیں آ سکا، باپ اس کے کام نہیں آ سکا. تو اسی اعتبار سے یہاں پر یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. اب یہاں اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کا مقام ہے، لیکن اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام بھی آڑے نہیں آ سکے ہیں. وہ بھی اس معاملے میں کوئی کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو اس اعتبار سے قبول نہیں کیا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے آئندہ بھی ہوگا. اب یہ لوگ جن کے ذہن میں یہ بات موجود تھی، قریش مکہ کا معاملہ کیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا ہماری کیا شان ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے کا. اور اسی طرح سے یار بیت اللہ کے مجاور اور سارے اپنے لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ حیثیتیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بھی اپنے آپ کو اسی زوم میں ان کے اندر بھی یہ زوم موجود تھا. یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم تو فلاں یہ سارے انبیاء ہماری نسل میں موجود ہیں، لہذا ہمارا کوئی بارگی کا نہیں کر سکتا. یعنی اس معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نسبت صرف نسبت کے طور پر کام نہیں آتی ہے جب تک کہ آدمی کا عمل جو ہے اس کی تہ کے اندر موجود نہ ہو، اس کے پیچھے ایمان اور عمل صالح موجود نہ ہو، تو اس سے کوئی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا. تو یہ بات یہاں پر اس میں بتائی جا رہی ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو مسلسل واقعات سامنے آئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر چوتھی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایک قوم کو سمجھایا گیا لیکن جب اس نے سمجھ کے نہ دیا تو اللہ کا عذاب اس پر آ گیا. اس کے بعد دوسری قوم کو موقع دیا گیا، جب وہ بھی نہ سمجھی، اب اس نے بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا اور رسول کی بات کی اس نے تکذیب کر دی تو اللہ نے پھر اس پر عذاب بھیج دیا. تو یہ ساری چیزیں کہ یہ معاملات اسی اعتبار سے آگے چلتے رہیں گے. لہذا اپنے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا تو یہ بات جو ہے غلط فہمی پر مشتمل ہے. تو یہ بات اس میں بیان کی گئی. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، آج بڑی مصیبت کا دن ہے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یعنی یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ جو ہے پہلے بھی ذکر اس کا آ چکا ہے سامنے سورہ اعراف کے اندر. تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بات بتائی اس مقام پر بھی اور اب یہاں پر بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ قوم جس برائی کے اندر مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کی جس برائی میں یہ مبتلا تھی، یعنی مرد جو ہیں مردوں سے اپنی شہوت جو ہے وہ اس کو پوری کرتے، تو یہ ایک ایسا عیب، ایک ایسا جرم ان کے اندر موجود تھا، ایک ایسے جرم کے مرتکب تھے کہ بہرحال وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اب انہیں اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں تھی، کوئی باغ نہیں تھا، کوئی چھپ کر یہ کام نہیں ہوتا تھا. یعنی اس معاملے میں کوئی بات کے کوئی اس میں اخفا کا معاملہ ہو، یہ سب نہیں تھا. تو اب یہ جو لوط علیہ السلام کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ اب لوط علیہ السلام کا فرشتے پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے تھے یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں پہنچے تھے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں پہنچے تھے اور گویا کہیے کہ ایک مرتبہ پھر یہ حجت تمام ہو رہی تھی. یعنی ان کا جرم جو ہے مزید اور بڑھ کر سامنے آ رہا تھا قوم لوط کا کہ ان کے آ جانے کے بعد ان کا رویہ کیا رہا، یعنی اور انہوں نے اپنی شامت کو آواز دی اس معاملے کے اندر. تو گویا کہیے کہ اللہ کی طرف سے تو یہ آزمائش ہی تھی ان کے سامنے. تو لیکن لوط علیہ السلام کو بھی ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا، انہیں بھی پتہ نہیں تھا یہ، تو ایسے لوط علیہ السلام نے بھی یہ نہیں جانا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے. وہ تو انہیں مہمان ہی سمجھ رہے ہیں. اب ایک بات تو یہ کہ اگر وہ ظاہر سی بات ہے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کی مہمانی قبول کریں، یعنی ان کی مہمانداری کریں، میزبانی کا فریضہ انجام دیں، لیکن گھر میں ٹھہرائیں تو مصیبت یہ ہے کہ قوم کا جو حال ہے تو قوم سے بچائیں کیسے ان لوگوں کو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جو کیفیت ان کی ہے کہ ایک طرف وہ گھبرائے ہیں اور ان کے اندر جو کہیے کہ دل میں ایک پریشانی پیدا ہوئی ہے اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عصیب، کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے. یعنی کیسے یہ سارا کام انجام دیا جائے اور قوم بدکردار قوم سے ان کو بچایا جائے. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات
قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے ہی خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ یہ جب صورتحال یعنی جب پتہ چلا جیسے قوم کو کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر اس طرح کے مہمان آئے ہیں تو ان کی یہ کیفیت یعنی اس میں ان کے جرم کی یعنی کس قدر بڑھ گیا تھا یہ، اور کیا صورت کیا کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس معاملے میں یعنی گھر پہ چڑھائی کر دی، گھر پر چڑھ کر آ گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں اور سیاست کیا بتایا، من قبل کانوا یعملون السیئات، یعنی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، پہلے سے وہ انہی برائیوں کے خوگر ہیں، یعنی یہ ان کا مستقل طرز عمل تھا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو خامخواہ نہیں آ جاتا، بغیر کسی وجہ کے نہیں آتا، بلکہ وہ قوم خود اپنے آپ کو جب عذاب کا مستحق بناتی ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت سامنے آ رہی ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی کہ کیا صورتحال ہے۔ اب اس موقع پر لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں اپنی قوم کو، یا قوم، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، ہؤلاء بناتی، یہ بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ اطہر لفظ کیا آیا ہے؟ اطہر، اطہر کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ طہارت کی بات ہے، پاکیزگی کی بات ہوئی۔ پاکیزگی کس چیز میں ہوتی ہے؟ پاکیزگی تو پاکیزہ طریقے میں ہوتی ہے، یعنی نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے جو نظام بنایا ہے یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یعنی یہ جو بیٹیاں ہیں، ایک طرف تو یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اس سے سمجھا گیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کے سرداروں کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات بھی کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کے لیے بحیثیت باپ کے ہے، لہٰذا یہ بھی کہ بیٹیاں، وہ کہتے ہیں نا قوم کی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں، تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے یہ بنائی ہے، یعنی یہ ہے تمہارے لیے اصل ذریعہ، لہٰذا یہ تمہارے لیے اطہر ہے، پاکیزہ ہیں، پاکیزہ تر ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پاکیزہ طریقے سے ہی انہیں حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اس موقع پر بچانے کی بات نہیں ہو، بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ کس راستے پہ چل پڑے ہو، یہ غلط کاری کا معاملہ جو ہے یہ صحیح راستہ ہے جسے اختیار کرو۔ تو یہ اطہر کا لفظ جو ہے وہ خود اس بات کو واضح کر رہا ہے، کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ تو اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے مقابلے میں مجھے رسوا مت کرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، الیس منکم، کیا سوال ہے، کیا کس طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، کوئی بھلا آدمی تمہارے اندر نہیں ہے کہ ذرا سا کچھ تو لحاظ کرے، کچھ تو سوچے۔ الیس منکم رجل الرشید، لیکن جیسے بد کردار لوگ تھے کہ ان میں کوئی رجل الرشید نہیں تھا، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی بھلا آدمی، کوئی نیک آدمی نہیں تھا۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، لوط علیہ السلام سے قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ یعنی واضح طور پر جو ہے قوم نے اس جواب یعنی جو بات انہوں نے کہی اس کا جواب دے دیا کہ اب ہمارے لیے حلال ذرائع جو ہیں وہ ختم، ہم نے حرام پر ہی کمر باندھ لی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں تمہیں معلوم ہے، یعنی ہم جو کچھ چاہتے ہیں ان میں یعنی جو فطری اللہ نے طریقہ رکھا ہے، جو سسٹم ہے، جو بتا دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ ما لنا فی بناتک من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی اب ہم نے جو ہے جو کچھ اختیار کر لیا، یعنی یہ جو کیفیت ہے، یہ جو فقرہ ہے، یعنی اب آپ دیکھیے کیا کیفیت بیان کرتا ہے، کیا ان کی تصویر جو ہے معاشرے کی سامنے آتی ہے۔ یعنی یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے کہ جہاں آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے اور بھلائی کو اختیار کرنے کے لیے تیاری نہ ہو، بلکہ وہ بھلائی کو چھوڑ کر اور برائی کی طرف رغبت کرے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس ایک صحیح ذریعہ موجود نہیں ہے، غلط ذریعے کی طرف جا رہا ہے،
یعنی کوئی اس کی بات کوئی گنجائش کی یعنی کسی اعتبار سے کوئی گویا کہیے کہ کوئی رعایت کی بات ہے، کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن جہاں جو آدمی یہ کہے کہ حلال ذرائع موجود ہونے کے باوجود وہ حرام پر ہی وہ اصرار کرے تو یہ اس کے انتہائی اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کی انتہا ہی ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، بھوکا کیڑا گھوم ہی جاتا ہے، یعنی اگر اسے اٹھا کر آپ قالین پر رکھ دیں، اس پر قالین پر رکھ کیا کرے گا؟ رینگ کر وہیں جائے گا، یعنی گندگی میں ہی جائے گا، اس کو گندگی ہی زیب دیتی ہے، وہ گندگی ہی کو پسند کرتا ہے، وہ پاکیزگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکیزہ لوگ نہیں ہیں، لہذا ان کی ساری جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ گندگی، خوشی ان کی اسی کے اندر ہے، وہ اسی میں راحت محسوس کرتے ہیں، وہ پاکیزگی کے اندر جو ہے کوئی اپنے لیے دلچسپی نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اب اس میں کیا بات آ رہی ہے سامنے؟ یہی بات کہ اللہ کا عذاب یوں ہی نہیں آ جاتا ہے، جب قومیں اپنے آپ کو اس درجے گرا لیتی ہیں اور جب ان کے اندر کوئی رجل الرشید پایا نہیں جاتا کہ جو اس معاملے میں لوط علیہ السلام کی مدد کرے، ان کی بات سنے اور سمجھے، کہتے ہیں کوئی رجل الرشید، کوئی ایسا تو نکل آئے تمہارے اندر سے، کیا تمہارے اندر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ الیس منکم رجل الرشید، تو ان کے اندر سے ایک بھی سمجھدار بھلا آدمی نکل کے سامنے نہیں آیا۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ یعنی یہ کیفیت ان کے اوپر اس موقع پر طاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ اکیلا گھرانہ ہے، پوری قوم کے اندر یہ اکیلا گھر ہے جو کہ صحیح راستے پر ہے، باقی پوری قوم بگڑی ہوئی ہے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی حقیقت کو ان کے سامنے کھول دیا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے۔ اس موقع پر جب یہ اس کیفیت لوط علیہ السلام کی فرشتوں نے دیکھی تو انہوں نے اپنا گویا کہیے کہ اپنی شخصیت حیثیت کا اظہار کر دیا ان کے سامنے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اب ان کا عذاب کا معاملہ جو ہے وہ اسی کو ہم لے کر آئے ہیں۔ تو انہیں بتا دیا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کچھ رات رہے یہاں سے نکل جاؤ، رات کے آخری پہر میں یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہ جو بات کی ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ تماشا بس سیدھے نکلو اور جاؤ، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے یہاں پر یہ دیکھنے اور ٹھہرنے کی بات نہیں ہے، یہ فوراً اللہ کا عذاب آنے والا ہے، فوراً نکلو یہاں سے، جب تمہیں بات آ گئی تو بس یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہی ہے کہ یہ جو چیزیں اس طرح کی جو عذاب رسیدہ بستیاں بھی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سیرگاہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یا جلدی یہاں سے نکلو، جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ جب وہ راستوں سے گزرے ہیں تو آپ نے وہاں پر ٹھہرنے کے لیے لوگوں کو یا گھومنے کے لیے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہ عبرت کا مقام ہے۔ تو عبرت کی غرض سے آدمی وہاں جاتا ہے، جا سکتا ہے، اور عبرت کے نظر کے ساتھ ہی وہاں اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مگر تمہاری بیوی ساتھ نہیں جائے گی۔ کیا کہا؟ کہ تمہاری بیوی الا امرأتک، تمہاری بیوی، تمہاری عورت جو ہے یہ نہیں ساتھ جائے گی۔ تو اب یہ بات یہاں پر پھر واضح کی گئی، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں، دوسری طرف کیا بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال نسبت سے کام نہیں چلے گا اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ تو ایمان کے منافی معاملہ جو سامنے آ رہا ہے، تو یہاں اب لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر اللہ نے کیا، اور ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں
کہ جہاں جہاں یہ ذکر آئے گا تقریباً تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ ذکر بھی کریں گے ساتھ ساتھ سوائے اس کی بیوی کے، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے بیوی کا ذکر جو ہے اس حیثیت سے کیا جائے گا۔ تو یہ اتنا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں اتنا بتایا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں ہے کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ضائع ہو جائے، یا یہ بات کہ لوط علیہ السلام جیسا فرد یعنی پیغمبر، وقت کا رسول، وقت کا پیغمبر جو ہے وہ اپنے گھر میں یہ کہ اپنی اہلیہ بیوی کے معاملے میں ظاہر کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے کامیابی سے مراد کیا ہے، اسے اصلاح اس کی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کا جیسا فرد جو ہے ان کا بیٹا کدھر چلا گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ پہلو آ جائے کہ وہ کسی کی نسبت کی بنیاد پر کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہ جائیں۔ تو یہاں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ جب لوط علیہ السلام کا ساتھ ان کی بیوی نے نہیں دیا ایمان کے معاملے میں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہی عذاب جو ہے اس کے ساتھ، قوم کے عذاب کے ساتھ ان کو بھی جمع کر دیا۔ ان کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی قوم کے ساتھ ہی معاملات رکھے تھے، اور یہ گویا کہیے کہ انہی کے ساتھ تھی اپنی قوم کے۔ سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر مزید پھر دوبارہ آتا اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو خیانت کی بات وہاں لفظ آتا ہے تو اس سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ جو خیانت ہے یہ ایمان کے معاملے میں ہے، کسی اور معاملے میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب کی بات کی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی یہ جو جرم انہوں نے کیا، یہ جو جرم قوم لوط کا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جرم نہیں تھا، یعنی پہلے یہ جرم، اور ظاہر ہے کہ اس سطح پر نہیں ہوگا، موجود نہ ہو اور سطح پر نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا ذکر کوئی نہیں ملتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جسے انسان جانوروں کے اندر بھی نہیں پاتا۔ یعنی انسان جس راستے پر جاتا ہے، جب تباہی کے راستے پہ جاتا ہے، جب خرابی کے راستے پہ جاتا ہے، تو یہ جانوروں کو مات کر دیتا ہے، یعنی یہ جانوروں کو مات کر دیتا ہے، شیطانوں کو مات کر دیتا ہے، اس کا معاملہ جو ہے اس طرح سے بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایسی ہی سزا جو ہے انہیں دی گئی ہے۔ آج کا انسان جو پھر اس پر اصرار کرتا ہے، ہم جس پرستی کے معاملے میں گویا کہیے اسے انسانی حقوق کے اندر شامل کر رہے ہیں لوگ، یعنی جاہلیت کی اتنی زبردست گویا کہیے کہ تصویر، کہ اس کا مثال جو ہے یہ کہ اس وقت لوگ اسے گویا کہیے کہ انسانی حقوق کے اندر شمار کرتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کوئی انسانیت کی تذلیل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی انسانیت کی کوئی تذلیل نہیں ہو سکتی کہ اسے غیر فطری طریقے کے لیے گویا کہیے راستہ چھوٹ دے دی جائے، اور چند لوگ جو کہ اس معاشرے کے اندر اس برائی کے لیے گویا کہیے کہ انسانیت پر کلنک کا ٹیکا بن کر سامنے آ جائے، یعنی کیفیت جو ہے اس اعتبار سے تو انتہائی ناپسندیدہ عمل، انتہائی ناپسندیدہ فعل، گناہ، اس پر اللہ رب العالمین نے اتنی سخت سزا اس قوم کو دی ہے، اور اس کے بارے میں کہ اسے اوپر اس طرح سے لے گئے جبریل علیہ السلام اور لے جا کر پھر اسی طرح اسے وہاں سے اوندا کر دیا، اور پھر وہ جو گرے اور پھر پتھر برسے، اور یہ گویا کہیے کہ کیفیت جو بتائی گئی ہے، تو گویا کہ اس اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت ان کے لیے کی۔ اور آج بھی جو جگہ بحر مردار جو ہے، بحر لوط جسے کہا جاتا ہے، بحر لوط بھی، بحر مردار بھی اسے کہتے ہیں، جو اس کی صورتحال ہے گویا کہ یہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت ہے، یعنی کوئی جو کیفیت اس جگہ کی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک شاکار آج بھی نظر آتی ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ قوم کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی اور صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، لیکن لوگوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ لوگوں نے آج بھی جو ہے وہ کہیے کہ ان کے نام لیوا آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور پھر اس کے بعد مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں،
اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ یعنی یہ جو تمہارا طرز عمل ہے، یہ تمہارے طور طریقے ہیں، یہ تمہیں کہاں پہنچا دیں گے؟ یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ہمکنار کر دیں گے۔ یعنی آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر تم اس مہلت سے تم نے فائدہ نہ اٹھایا، باز نہ آئے، یعنی اس قوم کے اندر دو برائیاں اس مقام پر سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی برائی کیا سامنے آ رہی ہے؟ یعنی شرک کی بات آتی ہے، جو کہا کہ میرے قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قوم شرک میں مبتلا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ یہ پہلی بات تو یہی ہے، اور یہ بات بھی ہمیں قوموں کے حوالے سے اور رسولوں کی دعوت کے اعتبار سے گویا کہ یہ کہ مماثلت نظر آتی ہے کہ ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو، وہی واحد الہ تمہارا ہے، یہ بات بیان کی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس قوم کی بعض جگہ پر جہاں جیسے یہ پیچھے ان کا ذکر آ گیا، لوط علیہ السلام کی قوم کا آ گیا، تو ان کا جو جرم تھا وہ سے اس پر بتایا، اور یہاں ان کے جرم کے بارے میں بتایا کہ ان کا جو جرم ہے، یعنی قوم شعیب کا جو جرم ہے مدین والوں کا، تو اس کے بارے میں کہ دوسرا معاملہ ان کا کیا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ لوگوں کے چیزوں میں ان کو گھاٹا دیتے ہیں۔ تطفیف کا لفظ آتا ہے، آگے آئے گا کہ یہ تطفیف کا جو عمل ہے، یہاں تنقص المکیال والمیزان کی بات آئی ہے کہ اس میں جو ہے یہ پیمانوں کے اندر اور ناپ اور تول کے اندر جو ہے یہ لوگوں کو گھاٹا دیتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ جرم ان کا دوسرا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بیان کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی انہیں دعوت دی ہے۔ اور جب یہ اصلاح نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کا معاملہ آگے سامنے آتا ہے، تو اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی ذکر سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔